السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور میں ایک دوست نے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے ذریعے سے سیٹ کروایا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پھر شادی بھی کروائی۔ کمرے میں خفیہ کیمرہ لگوایا اور قابل اعتراض ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ جب پہلا شوہر ویڈیوز دکھاتا ہے دوسرے شوہر کو یعنی کہ اپنے دوست کو، تو پھر وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اپنے ہونٹوں کو زور زور سے بھینچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے گیم ڈال دی، کیا پلاننگ کی گئی، کس طرح کی گئی۔ اب اس سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی کی سن لے ذرا۔ جو بیوی تھی، سارا گھر کا قیمتی سامان اور کچھ نقدی، ساتھ میں 1.5 سال کی بچی لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ اب وہ دوست جس کو بنایا تھا پاگل، وہ جاتا ہے تھانے اور جا کر مظلوم مجبور ایک پرچہ درج کرواتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دوست نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بیوی کے ساتھ دوست کو سیٹ کرایا اور پھر شادی کروائی، پھر ویڈیوز بنائی۔ آخر چکر کیا ہے؟ ایسا کیا ڈرامہ تھا کہ پتہ ہی نہ لگا؟ آخر مفاد کیا تھا اس گندی غلیظ اور گھٹیا گیم کے پیچھے؟ بیوی گھر سے بھاگ گئی 1.5 سال کی بیٹی لے کر۔ کیوں اور کس کے پاس؟ بھاگنا تھا تو پہلے بھاگ سکتی تھی، 1.5 سال کیوں گزارا یہاں پر؟ ایسے اور بھی بہت سے سوالات یقیناً آپ کے ذہن میں آئیں گے، جس کے جوابات میں آپ کو بالکل دوں گی۔ لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے رائیونٹ کے علاقے میں، جہاں پر کھانے پینے کا ایک ریسٹورانٹ ہے۔ فیاض نام کا ایک آدمی ہے جو اس ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ فیاض کا آبائی گھر اور شہر بہاول نگر ہے، وہیں پر اس کے ماں باپ بہن بھائی سب کے سب رہتے ہیں، لیکن فیاض یہاں رہتا ہے پچھلے 7 سال سے اور ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ اسی ہوٹل کے بالکل ساتھ ایک بڑا اچھا ٹی سٹال ہے، چائے والی دکان ہے، جو کہ ہے ایک عمران نام کے آدمی کی۔ فیاض اور عمران آپس میں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور دوستی گہری ہوتی چلے جاتی ہے۔ ہر بات ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ عمران ایک دن سٹارٹنگ میں کہتا ہے، یار فیاض تیری شادی نہیں ہوئی ہے، تو نے شادی نہیں کرنی؟ تو آگے سے فیاض کہتے ہیں، نہیں شادی تو ابھی نہیں ہوئی ہے، البتہ گھر والوں نے ماموں کے گھر بات میری پکی کی ہوئی ہے، ہو جائے گی وہیں پر۔ عمران کہتا ہے، اچھا موبائل تو دکھا، تیرا موبائل کیسا ہے یار، اچھا لگ رہا ہے۔ فیاض پکڑا دیتا ہے کہ دوست ہے میرا، پھر کیا ہے۔ فیاض موبائل پکڑاتا ہے، فوراً ٹک ٹاک ایپ پر جا کر اس کی آئی ڈی کھولتا ہے، ہینا نام کی آئی ڈی کو، اکاؤنٹ کو سرچ کرتا ہے اور پھر ہینا کے ٹک ٹاکس فیاض کو دکھاتا ہے۔ وہ ٹک ٹاکس مختلف گانوں پر لپ سنک کے ذریعے بنائے گئے تھے اور کچھ ڈائیلاگز تھے جس پر لپ سنک کی ہوئی تھی، کوئی ایسے قابل اعتراض ٹک ٹاکس نہیں تھے۔ فیاض کی آئی ڈی سے ہی عمران اب اس کو میسج کرتا ہے اور ایسے رپلائی بھی آتا ہے۔ حیران ہوں میں اس بات پہ، پتہ نہیں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی کوئی میسج کرے تو ہم جواب دیں، اس قدر ولیاں نہیں کمیاں۔ خیر رپلائی آتا ہے، یہ پھر میسج کرتا ہے اور مختصر سی گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فوراً سے فیاض کو کہتا ہے، فیاض یہ دیکھ میں نے میسج کیے ہیں، رپلائی کر رہی ہے، بچی سیٹ ہو رہی ہے، تیری آئی ڈی سے کر رہا ہوں، تو سیٹ کر لینا اس کو۔ فیاض کہتا ہے، میں یہ حرکتیں نہیں کرتا تو میری آئی ڈی سے کیوں کر رہا ہے، تو اپنی سے کر اگر تو نے یہ حرکتیں کرنی ہے۔ خیر وہ یہ کچھ کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے اور یہ اس پر چیٹ پہ چیٹ لگا ہوا ہے اور کر آ کے اینڈ پر موبائل واپس پکڑا دیتا ہے۔ فیاض کو کہتا ہے، یہ لے یار بچی سیٹ ہو گئی ہے، اب تو اس سے مار گپیں اور میرا کام ختم، اب سنبھال اس کو۔ خیر اب ہینا بھی ماشاءاللہ ہی تھی، آگے سے انتظار میں بیٹھی تھی، ہینا بھی میسج پہ میسج اور یہ وہ سلسلہ۔ آہستہ آہستہ ہینا سیٹ ہو گئی پوری کی پوری فیاض کے ساتھ۔ اب 7 دن تو انہوں نے گپ شپ ماری اور 7 دن کے بعد فیاض نے کہا کہ میں جب بھی ٹک ٹاک پہ میسج کرتا ہوں تم بڑی دیر سے جواب دیتی ہو، تو لگتا ہے ہر ٹائم تم ٹک ٹاک یوز نہیں کرتی، تم ایسا کرو مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دو، میں اس پہ میسج کر دیا کروں گا تاکہ ہماری آسانی سے بات ہو سکے۔ ہینا تو انتظار میں بیٹھی تھی، ہینا نے ٹھک کر کے میسج کیا اپنا واٹس ایپ نمبر۔ ہینا نے فیاض سے کہا، نمبر تو دے چکی لیکن میری بات سنو، تم ایسا ہے کہ دن میں مجھے میسج نہیں کرو گے، نہ کال کرو گے، رات 11 بجے کے بعد کرنا۔ فیاض کہتا ہے، کیوں دن میں کیوں نہ کروں میں تمہیں میسج؟ اب فیاض جب یہ سوال کرتا ہے تو ہینا بتاتی ہے کہ میں ایک ریسٹورانٹ میں جاب کرتی ہوں، 8-10 لڑکیاں میرے نیچے ہوتی ہیں، دن بھر میں نے کام کرنا ہوتا ہے، تم میسج کرو گے مسائل پیدا ہوں گے، تو اس وجہ سے رات کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، جب میں گھر آؤں گی تو پھر اس کے بعد تم جتنی مرضی کالز کرنا، میسج کرنا۔ اس بات پر سننے کے بعد فیاض کہتا ہے، اوکے اب سمجھ آئی۔ اب رات کو 11 بجے جناب ویڈیو کال شروع ہوتی ہے،
چیٹ، میسج، پکچرز، اور میں کیا آپ کو بتاؤں کیا کچھ ہوتا رہا. خیر یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا. محبتیں پکی، یاریاں پکی، عاشقی مشوقی خوب چل رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے، فیاض بڑا خوش ہو کے ایک دن عمران کو کہتا ہے عمران تو نے لڑکی سیٹ کر کے دی تھی نا، میں نے فل اس کو پکا کر لیا. 2 ہفتے تک یہ کالز والز تو چلتی رہیں. پھر پہلی ملاقات ہینا کے ساتھ جو کی فیاض نے، وہ باہر کی، یعنی ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ڈیٹ کیا. ہینا فیاض سے یہ کہتی ہے میرے والدین نے ایک عمران نام کے آدمی سے میری شادی کر دی تھی. وہ بڑا لاپرواہ تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، گندگی کرتا تھا. اسی دوران میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے. جب میرے امی ابو فوت ہو گئے تو عمران مجھے پہلے سے ٹرپل مارنے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب جائے گی تو کہاں جائے گی. اور پھر مجبور ہو کے میں مار کھاتی رہی. تھک ہار کے میں نے عمران سے طلاق لے لی، جان چھڑوا لی، کیونکہ میں اب مزید مار کھانے کے قابل نہیں تھی. ظلم سہ سہ کے تھک چکی تھی. بڑی مظلوم بنتی ہے بی بی. آگے سے پوچھا فیاض نے تو بھائی نہیں ہے تمہارے، بھائی کہاں ہیں؟ کہتی ہے بھائی میرے ہیں لیکن وہ تو پہلے ہی نشئی تھے، میں نے کس کے پاس جانا تھا. اب جناب میں نے شیر شاہ روڈ کے اوپر ایک کرائے کا مکان لیا کچا پکا، اور وہاں رہنے لگ گئی، اور پھر جاب کرنے لگ گئی، جو تمہیں ابھی بتایا ہے. یہی میری زندگی ہے، اور اب تم میری زندگی میں جب سے آئے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ ہوں. فیاض کو یہ سب کچھ جب بتایا تو فیاض کے دل میں مزید جگہ بننے لگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے کوئی ملاقاتیں ڈیٹیں نہیں مارنی، تم مجھے اچھے لگتے ہو، شادی کرتے ہیں. فیاض کو بڑا اچھا لگا کہ یار اچھی لڑکی ہے، فوراً نکاح کی بات کری، فوراً سے ڈن کیا، کہتا ہاں ٹھیک ہے میں شادی کروں گا تم سے. اب یہ بات آ کر اس نے عمران کو بتائی. عمران تو نے جو لڑکی مجھے ٹک ٹاک پر سیٹ کر کے دی تھی نا، تیری بھابھی بنانے لگا ہوں. عمران اصل مکار، گھٹیا اور گندا کریکٹر ہے اس کیس کا. یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں میں نے یہ جملہ بولا. آگے سے عمران نے کہا فیاض تیری تو بات ماموں کے گھر تھی نا؟ تو فیاض کہتا ہے ہاں تھی تو تھی، اب مجھے اس سے پیار ہو گیا، میں وہ توڑ دوں گا اور یہاں شادی کر لوں گا. کہتا اچھا چل صحیح ہے یار، جو تجھے پسند ہے اسی سے کر. کچھ دن کے بعد فیاض ہینا سے ملنے جاتا ہے، ہینا کے اسی کرائے کے مکان میں، اور جا کر وہاں پر یہ دونوں فزیکل ہو جاتے ہیں. ان کی تنہائی پاک نہیں رہتی. واپس آتا ہے، ہوٹل پر کام شام شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہاں پر آیا ہے اس کیس میں بہت بڑا ٹویسٹ. غور سے سنیے. عمران فیاض کو کہتا ہے بات سن یار. فیاض گیا فوراً اس کی بات سننے اس کے پاس، تو اس کو کہتا ہے یہ دیکھ میرے موبائل میں کیا ہے. اس کو ایک ویڈیو دکھاتا. وہ دیکھتا ہے تو ہکا بکا منہ کھلے کا کھلا ہوائیاں اڑ گئی. ویڈیو میں کیا تھا؟ وہ تھی وہ جو کہ ہینا کے گھر جا کر یہ فرسٹ ٹائم اس سے ملاقات کرنے گیا تھا، اور پھر اس سے ملا تھا اور فزیکل ہوا تھا. وہ بنا لی تھی. اس نے کہا یہ نہیں ویڈیو، 50,000 نکال ورنہ یہ وائرل کرنے لگا. اب یہ سب سننے کے بعد فیاض کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. عمران بڑا مکار تھا. میں نے آپ کو کہا عمران اصل میں مکار اور گھٹیا آدمی ہے. عمران بھید کھولتا ہے، پھر کہتا ہے سن اب، اور یہی تو وہ ہینا ہے جس کو میں نے طلاق دی تھی، جو میری دوسری بیوی تھی. یہ ٹھیک نہیں تھی عورت، اسی لیے تو میں نے اس کو فرق کیا تھا. فیاض تو بڑا سیانا بنتا ہے نا، تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں نے جان بوجھ کر تیری آئی ڈی سے میسج کیا تھا تاکہ تجھے اس کے ساتھ سیٹ کراؤں، پھر تو ملنے جائے، پھر تیری ویڈیو بناؤں، پھر تجھے بلیک کروں، پھر تیرے سے پیسے کھاؤں. فیاض بیچارہ آئیں بائیں شائیں ہوش ہی کوئی نہیں، کانپ رہا ہے، برے حالات. کہتا ہے یار پیسوں کی خاطر تو نے ایک گندی حرکت کر لی ہے، چل 50 تو میں نہیں دے سکتا، 20 تو لے لے، ویڈیو ڈیلیٹ کر، کوئی بلیک نہیں، کوئی چکر نہیں، بات ختم کر ادھر. اور پھر کہتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے دے مجھے. یہ 20 دے دیتا ہے اس کو. اس کے بعد یہ سیدھا ہینا کے گھر جاتا ہے اور جا کر اس کو کہتا ہے ہینا تم ایسی لڑکی ہو؟ کہتی کیسی لڑکی ہوں میں؟ کہتا تم تو جانتی تھی کہ عمران تمہارا شوہر ہے صاحب کا، اور یہ سارا ڈرامہ تم نے اس کے ساتھ مل کر کیا، مجھے پاگل بنایا. کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم کچھ نہیں پتا تھا، توبہ استغفار، مجھے ریپیٹ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ہینا نے کہا تھا. میں نہیں جانتی کہ میرا صاحب کا شوہر عمران گندا آدمی تمہارا دوست ہے، مجھے تو نہیں پتا. اب یہ اس سے بڑا ڈرام ہے، جیسے کوئی پیسہ جڑا تھا اس لیے نبھ نہیں پائی، طلاق ہو گئی تھی. اچھا کہتا ہے اچھا چلو تمہیں نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ تو پتا تھا نا کہ تمہارے بیڈ روم میں کیمرہ لگا ہے. کہتی مجھے کیا پتا. کہتا پھر تمہارے کمرے میں کیسے لگ گیا کیمرہ؟ ہینا نے کہا مجھے اکثر اوقات عمران پیسے دینے میرے گھر آ جاتا تھا، میں لے لیتی تھی کیونکہ میرے حالات بہت ٹائٹ تھے. ہو سکتا ہے پیسے پکڑانے آیا اور مجھے چکر دے کے چپکے سے لگا گیا ہو. فیاض اب کی مرتبہ پھر سے ہینا کی باتوں میں آ گیا کیونکہ دل دے بیٹھا تھا. کہتا اچھا
اوہو میں تو تمہارے ساتھ لویل ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم فکر نہ کرو۔ ہینا کو ایکچولی ادائیں مارنا اور معصوم بننا بہت اچھے سے آتا تھا۔ فیاض کہتا ہے 20 دیا آیا ہوں ڈیلیٹ، اور اب دوبارہ یہ ذکر نہ ہو، بات ختم۔ فیاض کی فیملی ادھر سے شادی کے لیے اصرار کرنے لگتی ہے کہ فیاض تمہاری شادی بات پکی کی ہوئی ہے، تو وہ اب ڈیٹس مانگ رہے ہیں۔ یہ ساری بات ان کو بتاتا ہے، لیکن گھر والے راضی نہیں ہوتے، پھر زبردستی ان کو لاہور بلاتا ہے، یہاں پر رکھتا ہے، اور پھر اپنی مرضی کی شادی ہینا کے ساتھ اپنے والدین اور گھر والوں کی موجودگی میں آخر کر کے دم لیتا ہے۔ فیاض نے اپنے گھر والوں کو ہینا کی طلاق، شوہر، زندگی کچھ نہیں بتایا تھا، اور پھر ہینا کے اس مکان میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کرائے پر رہ رہی تھی، اور زندگی آگے کو چلنے لگی۔ دونوں دن میں کام کرتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک دن فیاض گھر کا سامان آگے پیچھے کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ ایک فائل لگ گئی۔ فائل کھولی، دیکھی تو اس فائل کے اندر تھے 2 طلاق نامے، اور دونوں ایک زلیخا نام کی بی بی کے تھے۔ اب سنیے، چکر یہ ہے کہ پہلا جو طلاق نامہ تھا وہ تھا عمران کا، اور دوسرا تھا ایک اکمل نام کے آدمی کا، اور زلیخا اصل میں ہینا کا نام تھا۔ ہینا نے اپنا صحیح نام بھی اس کو نہیں بتایا ہوا تھا۔ یہ 2 طلاق نامے پہاڑ کا پہاڑ اوپر گرا۔ جب آتی ہے ہینا تو کہتا ہے ہینا یہ کیا ڈرامے بازی ہے، 2 طلاقیں زلیخا۔ ہینا کہتی ہے مجھے تو تم ہینا کہتے ہو، سب ہینا کہتے ہیں، زلیخا اصل میں میرا صحیح نام ہے، اور عمران کا تو میں نے تمہیں بتایا تھا، اکمل کا اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، کیا مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ دے تھپڑ بندہ ایسی عورت کے منہ پہ مارے۔ آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ سے بے وقوف بنا۔ فیاض اندر ہی اندر دل ہی دل میں سوچتا ہے اگر میں یہ ساری بات گھر والوں کو بتاؤں تو نہیں میری شادی ہے، میرا تو ڈرامہ بن جائے گا، پی جات۔ 2023 میں فیاض کے ساتھ نکاح ہوا تھا ہینا کا، اور اب 2025 یعنی 2 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن اپنے بھائی کو، یعنی جس کا نام شبیر ہے، بھاول نگر میں رہتا، کہتا ہے بھائی آپ کے پاس تو اولاد ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ بیٹی چھوٹی مجھے دے دو، میرے گھر اولاد نہیں ہے۔ تو بھائی کہتا ہے یہ کوئی کہنے کی بات ہے، تمہاری بھی تو ہے، لے جاؤ۔ اور پھر مہنور نام کی بیٹی، بچی جس کی عمر اس ٹائم 1 سال تھی، اس کو لیا اور گھر لے آیا۔ اب یہ تینوں فیملی کی طرح رہنے لگے، اولاد بھی ہے، میاں بیوی بھی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ کچھ ماہ کے بعد ایک دن 28 اپریل کو 2025 میں ہی فیاض کام سے تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو دیکھا کہ ہینا کی کلائی لہو لہان ہے، کلائی پر کٹ لگائے۔ پوچھتا ہے یہ کیا ہے ہینا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو آگے سے ہینا کہتی ہے میں نے تمہارے عشق میں لگائے ہیں تاکہ تمہیں یقین آئے کہ میں تم سے واقعی سچا پیار کرتی ہوں۔ کہتا ہے ہینا تم بے وقوف عورت ہو، کیا ہو، ایک بیٹی کو پال رہی ہو، شادی شدہ ہو، کوئی 16 سال کی تو نہیں ہو جو تم نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، یہ حرکت بہت غلط ہے، تمہیں نہیں کرنی چاہیے، پاگل ہو تم۔ آگے سے ہینا کہتی ہے اچھا الٹا میرے پہ غصہ کر رہے ہو، اور مزید آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھا، ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو گھر نہیں تھا، نہ ہینا تھی، نہ گھر پر مہنور تھی، نہ گھر میں قیمتی سامان تھا، نہ نقدی تھی جتنی بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہینا سب کچھ لے کے بھاگ گئی تھی، بہت ڈھونڈا، جگہ جگہ نہ ملی، فون پہ فون کیے، نمبر بند۔ عمران کے پاس گیا، کہا یار کچھ پتہ ہے تجھے کہ کہاں جا سکتی ہے؟ عمران کہتا مجھے کیا پتا، میں تو فارغ کر چکا اس کو کب کا۔ 6 ماہ کے بعد تھانہ ستو قتلہ جا کر ایک FIR درج کرواتا ہے، اپنی ساری ظلم کی داستان پولیس کو سنا کر۔ اس ٹائم یہ کیس کھڑا ہے اس جگہ پر کہ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک کچھ پتہ نہیں چلا زلیخا عرف ہینا، نہ مہنور کا، نہ نقدی، نہ پیسے۔ یہ ہے ساری کی ساری سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی، جو کیس میں نے آپ کو بتایا۔ مجھے بتائیں، میسج میں شارٹ سا دوں گی، اعتبار کریں تو کس پر کریں؟ نکاح تو ہوتا ہی اعتبار کا ہے، زندگی گزارنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ دوستی پہ تو لوگ جان دے دیتے ہیں، اگر نسلی ہوں، اچھے ہوں، ایک باپ کی حلال اولاد ہو تو وہ ایسے کام نہیں کرتی جو کام انہوں نے کیے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تھینک یو۔